أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، ذرا بتاؤ کہ جو شخص مردہ ہو پھر ہم نے اسے زندگی دی ہو اور اس کو ایک روشنی مہیا کر دی ہو جسے لے کر وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو، کیا وہ شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ اندھیروں میں گھرا ہوا ہو جن سے کبھی نکل نہ پائے؟ اسی طرح کافروں کو یہ سجھا دیا گیا ہے کہ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ بڑا خوشنما کام ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے مجرموں کے سرغنوں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اس بستی میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کریں، اور وہ جو سازشیں کرتے ہیں در حقیقت وہ کسی اور کے نہیں بلکہ خود ان کے اپنے خلاف پڑتی ہیں، جبکہ ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اور جب ان اہل مکہ کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اس جیسی چیز خود ہمیں نہ دے دی جائے جیسی اللہ کے پیغمبروں کو دی گئی، حالانکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کس کو سپرد کرے۔ جن لوگوں نے اس قسم کی مجرمانہ باتیں کی ہیں ان کو اپنے مکاریوں کے بدلے اللہ کے پاس جا کر ذلت اور سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ غرض جس شخص کو اللہ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو اس کی ضد کی وجہ سے گمراہ کرنے کا ارادہ کر دے اس کے سینے کو تنگ اور اتنا زیادہ تنگ کر دیتا ہے کہ جیسے اسے زبردستی آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہو۔ اسی طرح اللہ کفر کی گندگی ان لوگوں پر مسلط رکھتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ پیچھے مشرکین کے شرک کی باتیں بھی بیان کی گئی تھی اور اس کی کچھ جزوی گمراہیوں کا بھی ذکر تھا، جس میں بعض جانوروں کو وہ بلا وجہ حرام اور بعض کو حلال کہہ دیتے تھے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں تو در حقیقت یہ کفر کی وجہ سے ایسے ہیں جیسے کہ مردہ لوگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز اس کائنات میں ہر چیز کسی مقصد کے لیے پیدا کی، اور اگر وہ اس کا اپنا اصلی مقصد چھوڑ دے تو اس کی خود بخود نفی ہو جاتی۔ مثلا آگ اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ وہ جلائے، اگر وہ جلانا چھوڑ دے تو وہ آگ نہیں رہے گی، کچھ اور بن جائے گی، راکھ بن جائے گی مثلا، لیکن آگ ہونے کی حیثیت سے وہ موجود نہیں رہے، مردہ ہو۔ پانی اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ انسان کو سیراب کرے، اور
اگر کسی جگہ کوئی گندگی لگ گئی ہے تو اس کو صاف کرنے میں اس کو استعمال کیا جائے. اگر پانی اپنا یہ عمل چھوڑ دے، نہ تو اس سے پیاس بجھتی ہے اور نہ اسے کسی گندگی کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، تو وہ پانی نہیں رہا، وہ کچھ اور چیز ہوگی. تو غرض اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر شمع ہے مثال کے طور پر، تو وہ جب تک کہ وہ نور دے رہی ہے، روشنی دے رہی ہے، روشنی پھیلا رہی ہے، تو وہ شمع ہے. اور جب اس نے روشنی پھیلانا بند کر دیا تو شمع نہ رہی. تو اسی طرح انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا، جس کا ذکر قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میری بندگی کریں. اور بندگی کے معنی اطاعت. جو عقیدہ کہا جائے وہ عقیدہ رکھیں، جو عمل کہا جائے وہ عمل کریں، جن چیزوں سے اجتناب کرنے کو کہا گیا اس سے اجتناب کریں. یہ ہے مقصد زندگی انسان کا. اور اس لیے کہ ساری کائنات انسان کی خدمت میں لگی. یہ چاند، یہ ستارے، ہوائیں، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ سارے کچھ اسی کام کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ انسان کو راحت پہنچائے. کھانا بھی انسان کا موقوف ہے، کیونکہ جب کوئی چیز بوئی جاتی ہے تو اس وقت تک وہ خبردار نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اوپر سورج اپنی کرنیں نہ برسائے، جس کے اوپر ہوائیں نہ چلے، جس کے اوپر سمندر سے بادل اٹھ کر اس کے اوپر پانی نہ برسائے. یہ سارے کام کس لیے ہو رہے ہیں؟ تاکہ بندے کے لیے کھانے کا انتظام ہو. گندم اگ جائے تو روٹی بن جائے، سبزیاں اگ جائیں تو کھانا بن جائے. اس غرض کے لیے ساری کائنات حرکت کر رہی ہے. کس کے لیے کر رہی ہے؟ انسان کی خدمت. اگر انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتا ہے، مخلوق کائنات کہتا ہے، تو پھر اس کی بھی زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. اور اگر وہ مقصد اس کے اندر نہیں پایا جا رہا تو یہ اتنا ہی بے جان ہے جتنے پتھر بے جان ہو. اس لیے قرآن کریم نے کفر کو موت سے تعبیر، اور اسے یہاں پر فرمایا اومن کان میتا، کہ اگر کوئی شخص جو مردہ ہو، یعنی کفر کی مردگی ہو، فاحییناہ، تو ہم نے پھر اس کو زندگی دی ہو، یعنی ایمان سے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی سے اس کو زندگی عطا کی ہو. وہ اس شخص کے کیسے برابر ہو سکتا ہے کہ جو ظلمتوں میں بھٹک ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ کفر کو موت سے تعبیر فرمایا. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، کہ آپ ان مردوں کو کچھ پیغام نہیں پہنچا. اور بل اموات، ان کو کافروں کو کہا بل اموات، یہ دو در حقیقت یہ مردے ہیں، اس لیے کہ حقیقت حال کو تسلیم نہیں کر رہے اور جو مقصد زندگی تھا اس کو بلا بیٹھے. تو فرمایا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ اگر ایک شخص مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندگی دے دی. مردہ تھا یعنی کفر میں مبتلا تھا، ہم نے زندگی دے دی یعنی اس کو ایمان عطا کر دیا. اور ایمان کا نتیجہ کیا بنا؟ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، کہ اس کو ایک روشنی دے دی جس کو لیے وہ انسانوں میں پھرتا ہے، دوسرے لوگوں میں. یہاں حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ 3 درجے ہیں الگ الگ جو یہاں پر بیان ہوئے اور جن کو کافروں کے مقابلے میں پیش کیا. پہلا درجہ یہ ہے کہ کفر تھا، کفر سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دے دی، یہ ہے فاحییناہ، یعنی ہم نے اس کو زندگی دی. دوسرا درجہ یہ ہے کہ زندگی تو مل گئی لیکن آگے کام کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں. روشنی 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک آنکھ کی روشنی، اگر ماحول روشن ہو لیکن آنکھ میں روشنی نہ ہو تو اس روشنی سے انسان فائدہ نہیں اٹھاتا. اور اگر آنکھ روشن ہے لیکن چاروں طرف ظلمتیں پھیلی ہوئی ہیں، اندھیرے پھیلے ہوئے ہیں، تب بھی انسان کی آنکھ کام نہیں کرتی. تو 3 نعمتیں بتلائیں. ایک ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا یعنی ایمان کی دولت عطا فرما دی. وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اس کو روشنی بھی دے دی. روشنی کیسے دے دی؟ کہ اس کی آنکھ کے اندر روشنی دے دی، اس کے بصیرت میں روشنی دے دی کہ وہ صحیح چیز کو صحیح سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن یہ روشنی اس وقت تک کارآمد نہیں ہے جب تک کہ ماحول کے اندر بھی وہ روشنی پھیلی ہوئی نہ ہو. تو اس لیے
وہ صرف نور کو اپنے ہاتھ میں لے کے نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ اس کو لے کر دنیا کے لوگوں کے پاس جاتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ ان کو سکھاتا ہے کہ صحیح طریقے زندگی۔ تو کیا مردہ جسے زندگی بخشی گئی ہو اور پھر اس کو نور بھی عطا کر دیا گیا ہو، اس نور کو وہ دوسروں تک بھی لے جا رہا ہو، جس سے اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ جب انسان کو ایمان کا نور مل جائے تو اس کو صرف اپنے آپ پر بس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دوسروں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا یہ شخص برابر ہو سکتا ہے کس کے؟ کمم مثلہ فی الظلمات، کہ وہ اس کے شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو، کمم مثلہ، جس کا حال یہ ہو کہ وہ اندھیروں میں گھرا ہوا، لیس بخارج منہا، اور اسے کبھی نکل نہیں پا رہا۔ تو یہ مراد ہے کہ کفر کی اندھیریوں میں مبتلا ہے اور اس سے نکل نہیں پا رہا۔ کیوں نکل نہیں پا رہا؟ اس لیے کہ اس کو ظلمتیں ہی اچھی لگتی، اس کو تاریکیوں اور اندھیریوں ہی سے محبت ہے، وہ اس سے نکلنا چاہتا ہی نہیں۔ تو نتیجہ یہ کہ اس کو تاریکی میں لطف آتا ہے، تاریکی ہی کو وہ اپنی زندگی کا محور بناتا ہے اور اسی کو پسند کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، ظلمات سے مراد کفر اور بدعمالیاں، کہ آدمی کفر میں مبتلا ہے، بدعمالیوں میں مبتلا ہے، تو کفر اور بدعمالیاں در حقیقت ظلمتیں ہیں، اندھیرے ہیں۔ اللہ یخرج الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا ولی ہوتا ہے، ان کو ظلمات سے نور کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلم۔ جو کافر لوگ ہیں ان کے سرپرست جو ہیں وہ طاغوت ہیں، شیطان ہیں، وہ ان کو نور سے ہٹا کر ظلمات کی طرف لا جاتے ہیں۔ تو یہ وہ کافر ہیں جو مطمئن ہو گئے ہیں کہ بس ہم تو یہی اندھیری میں ہمیں رہنا ہے، ہم اس سے کہیں باہر جانا نہیں۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح ان کافروں کو یہ سجھا دیا گیا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں بڑا خوشنما کام ہے۔ کس نے سجھایا ہے؟ یہ کافروں کو سجھانے والا شیطان یا شیطان کے چیلے ہیں، بے چکا دیا گیا۔ اب فرماتے ہیں باری تعالیٰ آگے کہ ظلمتوں میں پڑے رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کا وہی حال ہو گیا ہے جو پچھلی امتوں میں بڑے بڑے مجرموں کے سرغنوں کا حال تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، جس طرح یہ لوگ اندھیروں میں مبتلا ہیں اور اندھیروں ہی کو بہتر سمجھتے ہیں، اسی طرح ہم نے پہلے بھی ہر بستی میں ان کے جو بڑے بڑے سرغنے تھے جرم مجرمین کے، ان کو ہم نے مہلت دی لیمکروا فیہا، کہ وہ اس میں اپنی چالیں چلتے ہیں۔ جس طرح یہ لوگ چالیں چل رہے ہیں آپ کے خلاف، کبھی کوئی اعتراض لے کے آ جاتے ہیں، کبھی کوئی سوال لے کر آ جاتے ہیں، اسی قسم کی چالیں پچھلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی چلی گئیں اور ہم نے ان کو ڈھیل دی کہ اچھا چلو جتنی چالیں چلنا چاہتے ہو چل تو دیکھ لو، لیکن ہوتا یہ تھا کہ وما یمکرون الا بانفسہم، وہ چالیں انہی کے اوپر کارآمد ہوتی تھی، کسی اور کو نہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا لا یحیق المکر السیء الا بأہلہ، بری تدبیر یا بری چالیں یہ خود بری چالیں بنانے والے یا چالیں لینے والے کے اوپر جا کر پڑے، اس کا انجام بد اسی کو اٹھانا پڑے۔ تو در حقیقت وہ سمجھ تو یہ رہتے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف چالیں چل رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اپنے خلاف کر رہے تھے، کیونکہ یہ چالیں ان کو بالآخر جہنم تک لے جائیں گی۔ تو اس واسطے ابھی ان کو پتہ نہیں وما یشعرون، اور ان کی جو موجودہ لوگ ہیں ان کی چالوں میں سے ایک چال یا ان کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یا ان کا شبہ میں سے ایک شبہ یا ان کی دلیل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، بڑے زبردست یہ دعوے تھے کہ جب ان کے پاس کوئی آیت آتی تو کہتے ہم تو ہرگز اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں اسی طرح وہی چیز یا اسی جیسی چیز ہمارے پاس نہ لائی جائے جیسی پہلے اللہ کے پیغمبروں کو دی، یعنی
جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو بہرحال پیغمبر مانتے تھے، نیک مانتے تھے. تو ان کے اوپر جس طرح وحی آتی تھی اور ان کو اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتے تھے، وہی بات ہمیں بھی حاصل ہو تو مانیں گے. لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، یعنی اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچایا ہوا تھا تکبر میں اور استکبار میں کہ ہمیں دوسرا آدمی آ کے کیوں بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا. اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے ہم کلام، اللہ تعالیٰ براہ راست ہم پر وحی بھیجے، فرشتے بھیجیں تو فرشتے بھیجے، ہمیں بتائے آ کر. تو ہمیں اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ چیز نہ دے دی جائے جو اس چیز کے مشابہ ہے جو پیچھے اللہ کے پیغمبروں کو دی گئی. معجزات، اور یہ بھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی دیے گئے تھے اور ان کے اوپر وحی بھی نازل ہوئی تھی. تو معجزات بھی مراد ہے اور وحی بھی مراد ہے کہ ایک وحی ہم پر اترے اور اپنے ساتھ معجزات لے کر آئے تو ہم مانیں گے. گویا ایک دوسرے الفاظ میں یہ اپنے پیغمبر ہونے کی، اپنے رسول ہونے کی فرمائش کر رہے ہیں، ہمیں پیغمبر بنا دو. ارے بھائی، یہ پیغمبری یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہوتی کہ آدمی کسب کر کے کمائی کر کے اس کو حاصل کر لے. کوئی ٹریننگ سینٹر قائم ہو جائے اور اس میں انبیاء کی ٹریننگ کی جا رہی ہو اور اس میں جو جس کو ڈگری مل جائے وہ انبیاء، وہ نبی کہلائے، وہ پیغمبر کہلائے. بلکہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ، تمہیں کیا پتا کون رسول بننے کا اہل ہے، کون نہیں، کون پیغمبری صحیح معنی میں کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں اپنے پیغام کو پہنچائے. اپنے رسول رسالت کے لیے وہ کس کو سپرد کرے، پیغمبری کے کام کس کو سپرد کرے. حیث یجعل رسالہ، یعنی سیدھی سی بات ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو مجھے ہم میں سے ہر شخص کو نبی بنائے، ہر شخص کو پیغمبر بنائے. تو بھائی پیغمبر سارے ہو گئے تو امتی کون ہوگی؟ تو وہ ہر ایک آدمی کے پاس یہ اگر اختیار ہو کہ وہی آئے اس کی اور وہ پیغمبر بنائے. تو جواب دے دیا کہ اللہ عالم ہے، چھوٹا سا مختصر جواب اور کافی اور شافی. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کس کو سپرد کرے، کہاں سپرد. یہاں بیچ میں ایک بات جملہ مترجہ کے طور پر یہ عرض کر دوں جو کہیں نصوص قرآن و حدیث میں تو نہیں، کم از کم میری نظر سے نہیں گزری، لیکن ہمارے کچھ بڑوں نے، بزرگوں نے اپنے بزرگوں کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت ایسی ہے جس میں لفظ اللہ 2 مرتبہ اکٹھا ملا ہوا ہے. مثل ما اوتی رسول اللہ اللہ اعلم حیث یجعل. یہ اس میں جلالت ہے جو 2 مرتبہ اکٹھا آ رہا ہے. اور اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس میں وقف کیا جائے، بغیر وقف کے نہ پڑھے. مثل ما اوتی رسول اللہ پھر اللہ اعلم حیث. یہ جلالتین کہتے ہیں اس کو، آیت الجلالتین، یعنی یہ 2 ایسی آیت ہے کہ جس میں 2 مرتبہ اللہ جل جلالہ کا نام لیا. تو بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ جب آدمی تلاوت کر رہا ہے اسم الجلالتین کے درمیان کوئی دعا اللہ تعالیٰ سے کرے تو قبول، کیونکہ باری تعالیٰ کا اسم اعظم بکثرت لوگوں کے نزدیک اللہ ہے، اور یہ 2 مرتبہ لائے تو بیچ میں اگر کوئی دعا کر لے مختصر تو امید ہے انشاءاللہ قبول. اور بزرگوں نے اس کا طریقہ بھی بتایا کہ جب پہلی آیت پر پہنچے تو وقف کریں لیکن سانس نہ، اور بیچ میں کوئی مختصر دعا کر لے اللہ مغفر مثلا، اور پھر آگے بڑھ جائے اللہ عالم. بہرحال یہ بزرگوں کی تجرباتی باتیں ہیں، کسی نص سے اس کا ثبوت نہیں، اور ثبوت ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر کسی اللہ کے بندے کو کوئی خاص تجربہ ہوا ہے تو وہ کچھ بعید نہیں. پھر فرمایا سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا یکفرون. کیا ہوگا
کہ جن لوگوں نے اس قسم کی مجرمانہ باتیں کی ان کو اپنی مکاریوں کے بدلے میں اللہ کے پاس جا کر ذلت اور سخت عذاب کا سامنا ہوگا. جن لوگوں نے یہ مجرمانہ باتیں کی، یہی مجرمانہ بات کہ ہمیں براہ راست پیغمبر بنایا جائے، تو کیا ہوگا؟ یہ کہہ تو رہے ہیں بڑے متکبرانہ انداز میں کہ ہم پر قرآن نازل ہو، ہم پر وحی نازل ہو. آخر وہ جب پہنچیں گے تو یہ تکبر ان کا صغار میں تبدیل ہو جائے گا، ذلت میں تبدیل ہو جائے گا. ان مجرموں کو عنقریب پہنچنے والی ہے اپنی مکاریوں کے بدلے اللہ کے پاس جا کر ذلت اور سخت عذاب کا سامنا بما کانوا یمکرون، کیونکہ یہ اس قسم کی سازشیں کیا کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، یعنی اطمینان قلب کا مکمل حاصل ہو جاتا ہے. تو بے شک جو قرآن کہہ رہا ہے وہ برحق ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ برحق ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے وہ برحق ہے. جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان سے یا اپنے قول سے اپنے فعل سے کسی بات کو واضح کر رہے ہیں تو وہ بھی در حقیقت شرع صدر کا ذریعہ ہوتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرے، گمراہ کرنے کا ارادہ ایسے ہی ظلمن نہیں کر لیتا اللہ تعالیٰ، لیکن جب کوئی شخص ضد میں عناد میں آگے بڑھا ہوا ہو اور حق بات کو ماننے کی صلاحیت ہو چکا ہو تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح بنا دیتے ہیں کہ گمراہ کر دیتے ہیں. یجعل صدرہ ضیقا، اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں، اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں. یعنی کہاں سے تنگ کر دیتے ہیں؟ اسلام کے داخلے سے. اس کے سینے میں اسلام داخل نہیں، کیونکہ اسلام کو داخل ہونے کے لیے جس وسعت کی ضرورت ہے وہ اس میں ختم ہو گئی، تو اس کا سینہ بہت ضیق ہو گیا، تنگ ہو گیا، اور اس میں اسلام اس سے داخل نہیں. اور حرجن، اور وہ مشکل یہ ہے کہ حرجن کا لفظی ترجمہ اردو زبان میں کرنا بڑا مشکل ہے. ضیقاً حرجن حرج کا ترجمہ بھی عموماً عام طور سے بہت تنگ کہا جاتا ہے، یہ بہت تنگی والا تنگ ہے. لیکن عربی زبان میں اصل میں حرج ہے یہ حرجہ سے نکلا ہے، اور حرجہ کسی ایسے گھنے جنگل کو کہتے ہیں کہ جس میں سے نکلنے کا راستہ نہیں. درخت آپس میں اتنا اس طرح گتھے ہوئے ہیں کہ وہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں. تو سینہ ایک طرف تو تنگ ہے اور جتنا بھی اس کے اندر وسعت ہے اس میں آگے چلنے کا راستہ بھی نہیں. اس کا مطلب یہ کہ اس میں حق داخل ہونے کے سارے راستے بند، اور اس کو ایمان کے بارے میں سوچنا ایسا لگتا ہے کہ انما صعد، جیسے مشقت اٹھا کر آسمان تک پہنچنے کی کوشش کرنا. تو ظاہر بات ہے پہنچ تو سکے گا نہیں، لیکن کیا ہوگا؟ صرف تھکے ہی تھکے گا. تو جیسے وہ شخص ہے کہ اندھیریوں میں گھرا ہوا ہے اور راستے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، نظر نہیں آ رہا، لیکن
طاری کیا اور اس کے اندر وہ چلنے کی کوشش بھی کی اس نے، تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ آسمان پر چڑھنے کی جو مشقت ہوتی ہے وہ اس کو مشقت۔ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، اور باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اس ضد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کفر کی گندگی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ جب ضد اور عناد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے تو بس اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا دروازہ بند ہو